پھر قرآن کریم نے محرمات کی ایک اور قسم بیان فرما دی کہ ایسی عورتیں جن کا نکاح ہو چکا ہو، جو عورت کسی دوسرے شخص کے نکاح کے اندر ہو، ایسی عورت کے ساتھ کسی دوسرے آدمی کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ اس سے علیحدہ نہ ہو جائے، یا طلاق کے ذریعے سے یا اس شوہر کے انتقال کے ذریعے سے۔ اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے اس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کا۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اگر کسی سے تم نے نکاح کر لیا اور نکاح کر لینے کے بعد اس سے تمہیں جماع کرنے کا موقع مل گیا، خلوت تمہیں حاصل ہو گئی، اس بیوی کے ساتھ علیحدہ رہنے کا تمہیں موقع ملا ہے، تو ایسی صورت کے اندر تمہیں پورا مہر اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ اگر تم اسے طلاق دے دیتے ہو وہ مہر لازمی ہو جاتا ہے اگر پہلے ادا نہ کیا ہو۔ بہر صورت مہر تو فوری طور پر ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر پہلے ادا نہ کیا گیا ہو تو طلاق کے موقع پر یا انتقال کے بعد وراثت کی تقسیم کے موقع پر مہر کی رقم ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ اگر شریف اور آزاد خواتین کے ساتھ نکاح کرنے کی تمہارے اندر گنجائش نہیں تو باندیاں جو ہوتی ہیں، غلام جو ہوتی ہیں عورتیں جنہیں باندیاں کہا جاتا ہے، ان سے نکاح کرنے کی بھی شریعت اجازت دے رہی ہے۔ قرآن کریم نے اس بات کی اجازت دی ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ جس طریقے پر آزاد عورتیں یا مرد اگر کوئی جرم کر لیں تو ان کو سزا دی جائے گی، اگر غیر شادی شدہ آزاد مرد یا عورت زنا کر لے تو اس کے لیے قرآن کریم نے 100 کوڑے متعین فرمائے ہیں، لیکن اگر کوئی باندی یا غلام زنا کر لے تو اس کی آدھی سزا ہوگی، گویا ان کے 50 کوڑے لگائے جائیں گے۔ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ ان کے لیے آدھی سزا کی جائے گی۔ پھر قرآن کہتا ہے یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم، اللہ تمہارے لیے دین کو واضح کر کے بیان کرنا چاہتے ہیں اور پہلے لوگوں کے حالات تمہیں سنانا چاہتے ہیں تاکہ تم توبہ کر کے اور اللہ سے اپنی توبہ کو قبول کروا سکو۔ اللہ بڑا علم رکھنے والے اور بڑی ہی حکمتوں والے ہیں۔ پھر قرآن کریم نے یہ بتایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے پر کھانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، ہاں البتہ تمہاری ضروریات ہو سکتی ہیں، اور یہ انسانی طبیعت ہے کہ بہت سی چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں گی آپ کی ضرورت نہیں ہوگی، اور بہت سی چیزیں دوسرے کے پاس موجود ہیں جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ آپ کے استفادے کا کوئی راستہ نہیں رہ جاتا سوائے اس کے کہ خرید و فروخت کو جائز قرار دے دیا جائے، تجارت کو جائز قرار دے دیا جائے۔ تجارت ہوگی، تجارت کے ذریعے سے آپ اپنی ملکیت میں جو زائد چیزیں ہیں وہ بیچ سکتے ہیں، اور دوسرے کی ملکیت کی زائد چیزیں جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ آپ خرید کر حاصل کر سکتے ہیں اور ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ تجارت کے ذریعے سے ایک دوسرے کا مال لینے کی اجازت ہے، لیکن ویسے باطل طریقے پر مال لینے کی اجازت نہیں۔ ولا تقتلوا انفسکم، قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ خودکشی کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا، اور اگر کوئی شخص خودکشی کرتا ہے یا دوسرے کا مال ناجائز طریقے پر کھاتا ہے تو یہ ظلم اور زیادتی کے زمرے کے اندر آئے گا اور اسے جہنم کی آگ کے اندر جلنا پڑے گا۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اللہ فرماتے ہیں اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو چھوٹے موٹے گناہ صغیرہ گناہ اگر ہو بھی جائیں گے تو ہم تمہیں ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں بڑے اچھے جنت کے اندر داخل کریں گے۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، پھر قرآن کریم نے آج کے دور کا بڑا اہم مسئلہ چھیڑا ہے، اور وہ مسئلہ دنیا کے اندر آج اٹھایا جا رہا ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ عورتیں مرد آپس میں برابر سرابر ہیں، مساوات مرد و زن کی بات اٹھائی جاتی ہے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ مساوات مرد و زن اجر و ثواب کے اعتبار سے، ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے اعتبار سے قرآن اسے تسلیم کرتا ہے، لیکن جسمانی ساخت کے اعتبار سے اور ذمہ داریوں کے تعین کے اعتبار سے کبھی مساوات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مرد کو اللہ نے اور طریقے پر پیدا کیا ہے، عورت کو اللہ نے اور طریقے پر پیدا کیا ہے، اور پھر عورتوں کی ذمہ داریاں اور اللہ نے رکھی ہیں، مردوں کی ذمہ داریاں اللہ نے دوسری رکھی ہیں۔ اس بنا پر مردوں عورتوں کی مساوات کی بات کرنا یہ انتہائی احمقانہ اور جاہلانہ بات ہے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ،
اللہ نے اگر تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرما رکھی ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں عورتوں کو فضیلت حاصل ہے، مردوں کے پاس وہ خوبیاں موجود نہیں ہیں، اور بعض خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ نے مردوں کے اندر رکھی ہیں، عورتوں کے اندر وہ باتیں موجود نہیں ہیں، اس بنا پر قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ تم اس بات کی خواہش نہ کرو کہ عورتوں جیسے تم بن جاؤ یا مردوں جیسے تم بن جاؤ، یعنی عورتوں کو منع کیا گیا کہ وہ مردوں جیسا بننے کی کوشش نہ کریں، اور مردوں کو منع کیا گیا کہ وہ عورتوں جیسا بننے کی کوشش نہ کریں۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن۔ پھر قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ عمل جیسا کرو گے، عورتیں کریں گی ان کو بھی بدلہ ملے گا، مرد کریں گے انہیں بھی بدلہ ملے گا، عمل کے جزا کے اندر اور اجر و ثواب کے اندر اللہ ان سب کو برابر رکھیں گے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي۔ اس کے بعد قرآن کریم نے دوسرا مسئلہ اٹھا دیا، اور وہ یہ ہے کہ گھر کا سربراہ کون ہونا چاہیے، عورتوں کی سربراہی کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے عورتوں پر قوام بنایا ہے، عورتوں کا نگران بنایا ہے، عورتوں کا سرپرست بنایا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اس کی کیا ضرورت ہے کہ مردوں کو ہی بنایا جائے، عورتوں کو گھر کی سربراہی کیوں نہیں دے دی جاتی، عورتوں کو ملک کی سربراہی کیوں نہیں دے دی جاتی؟ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ دو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے۔ ایک وجہ تو یہ کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ایک تو وجہ یہ ہے کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر جسمانی قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے، جسمانی اعتبار سے مردوں کو اللہ نے طاقتور بنایا ہے اور مردوں کو اللہ نے مشقت اٹھانے والا بنایا ہے، تو ایک تو جسمانی فرق پایا جاتا ہے دونوں کے اندر، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بما انفقوا من اموالہم۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شریعت عورت سے کسی مالی خرچے کا مطالبہ نہیں کرتی، شریعت یہ کہتی ہے کہ گھر کے تمام اخراجات کی ذمہ داری مردوں پر ڈالی جائے گی، تو جب پیسہ بھی مرد خرچ کریں گے اور جسمانی اعتبار سے بھی قوت مردوں کے اندر پائی جاتی ہے تو قوامیت بھی مردوں کے اندر ہونی چاہیے، گھر کی سربراہی بھی مردوں کو حاصل ہونی چاہیے۔ قرآن کریم اس بات کو بیان کر کے آگے عورتوں کی دو قسمیں بیان کر رہا ہے، ایک فرمانبردار قسم کی قانع قسم کی عورتیں جو کہ شریف ہیں اور اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی ہیں، اور دوسری ایسی عورتیں جو شوہروں کی نافرمانی کرنے والی ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے مرحلہ وار کچھ اقدامات تجویز فرمائے ہیں۔ پہلا قدم تو یہ کہ اگر بیوی آپ کی مخالفت کرتی ہے اور بیوی کے ساتھ آپ کا معاملہ درست نہیں ہو رہا ہے تو پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے طور پر اسے سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر اپنے طور پر سمجھانے سے مسئلہ حل نہ ہو تو پھر صورتحال یہ ہے کہ اس کے ساتھ میاں بیوی والے تعلقات قائم کرنا چھوڑ دیں، اور پھر اس سے بھی بات نہ بنے تو پھر انہیں مناسب طریقے کی سزا دی جا سکتی ہے، اور اس سے بھی بات نہ بنے تو ایسی صورت کے اندر یہ ہے کہ دو نمائندے، ایک نمائندہ مرد کی طرف سے ہو اور ایک نمائندہ عورت کی طرف سے ہو، دونوں باہمی طور پر گفتگو کر کے مذاکرات کر کے مسئلے کو حل کر دیں تو اس طرح بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور اگر اس طرح بھی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو پھر آخری مرحلہ شریعت نے طلاق کا رکھا ہوا ہے کہ طلاق کے ذریعے سے معاملے کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں پہلے نمبر پر ہی طلاق چھوڑ دی جاتی ہے، طلاق کی پوری کلاشن کو چلا دی جاتی ہے، اور یہ اتنے مرحلے جو شریعت نے بیان فرمائے ہیں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کی جاتی۔ یاد رکھیے گھرانے کو باقی رکھنا یہ شریعت کی اولین ترجیح ہے کہ گھرانہ بسنا چاہیے، باقی رہنا چاہیے۔ اس بنا پر ان مراحل سے گزرتے ہوئے اگر پھر بھی بات نہ بنے تو آخری مرحلے کے اندر آ کر کے طلاق کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ قرآن کریم اس کے بعد حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتیموں مسکینوں کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ، اور اسی طریقے پر مسافروں کے ساتھ اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ جو یہ عمل نہیں کرتا وہ بڑا متکبر ہے، اور اللہ کو متکبرین کبھی پسند نہیں ہوا کرتے۔ متکبرین کی خامیوں کے اندر ایک تو ان میں خامی یہ پائی جاتی ہے کہ وہ بخل کیا کرتے ہیں، اور دوسری خامی یہ ہے کہ اللہ نے اپنا فضل جو انہیں عطا فرما رکھا ہے اسے چھپایا کرتے ہیں، اور اگر مال خرچ بھی کریں تو وہ دکھاوے کے لیے مال خرچ کیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ شیطان کے ساتھ ہی قرار دے رہا ہے، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں انہیں کیا ہو گیا اگر یہ اللہ پر ایمان لے آتے، آخرت پر ایمان لے آتے اور اللہ نے جو عطا کیا اسے خرچ کرنے لگ جاتے تو انہیں کیا فرق پڑ جاتا تھا۔ یاد رکھو ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر زیادتی اور ظلم نہیں کیا کرتے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اگر تم ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اللہ اس کا پورا اجر و ثواب نصیب فرمائیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن
कुल्लि उम्मतिन बिशहीद वजीना बिका अला हाउलाई शहीदा। ए मेरे नबी, उस वक्त कैसा मंजर होगा, क़यामत का दिन होगा और हर कौम पर, हर उम्मत पर एक गवाह हम खड़ा करेंगे और आपको उन सब का गवाह बना करके लाएंगे। यौमइज़िन यवद्दुल लज़ीना कफ़रू व आसवुर रसूल लौ तुसव्वा बिहिमुल अर्दु व ला यक्तुमून अल्लाह हदीसा। उस दिन काफिर इस बात की तमन्नाएं करेंगे और रसूल के मुखालिफीन इस बात की तमन्नाएं करेंगे कि काश जमीन उन पर बराबर कर दी गई होती, लेकिन वहां पर वो किसी बात को छुपा नहीं सकेंगे और अल्लाह को धोखा नहीं दे सकेंगे। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शराब के बारे में इब्तिदाई कानून साजी का दूसरा मरहला या तीसरा मरहला बयान फरमाया है और उसमें अल्लाह ने यह बताया कि अगर नशे की हालत में तुम हो तो नमाज के करीब न जाया करो, क्योंकि नमाज अगर नशे की हालत में पढ़ोगे तो तुम्हें मालूम भी नहीं होगा कि क्या कह रहे हो। चुनाचे बहुत से मुसलमानों ने इसी हुक्म की वजह से शराब पीना छोड़ दी थी कि जो चीज़ हमें नमाज से रोके उस चीज़ के करीब भी नहीं जाना चाहिए। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तयम्मुम के मसाइल को बयान फरमाया और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहूदियों की कुछ आदात बद का तज़किरा फरमाया है। यहूदियों की जो खामियां हैं उनको बयान किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और उनके मकरूह चेहरे से नकाब हटा करके दुनिया को यह बताया है कि कैसे बदतरीन लोग हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो इन्हें यह हुक्म दिया था कि यह कुरान करीम पर ईमान ले आएं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, युमिनूना बिल जिब्ति व तागूत व यक़ूलूना लिल्लज़ीना कफ़रू हाउलाई अहदा मिनल्लज़ीना आमनू सबीला। इनकी सूरत हाल ये है कि बुतों पर ईमान लाते हैं, तवागीत पर ईमान लाते हैं और काफिरों को कहते हैं कि तुम अच्छे हो, मुसलमान बुरे हैं। उलाइकल्लज़ीना लानहुमुल्लाह, यही लानती लोग हैं, अल्लाह ने इन पर लानत कर डाली है। वमन यलानिल्लाहु फलन तजिद लहू नसीरा, जिन पर अल्लाह लानत कर डाले उनके लिए कोई मददगार नहीं हो सकता। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि याद रखो इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, अल्लाह तुम्हें हुक्म देते हैं कि अमानतें उनके अहले अमानत के हवाले कर दिया करो। व इज़ा हकमतुम बैनन नासी अन तहकुमू बिल अदल, जब लोगों के दरमियान फैसला करने का तुम्हें मौका मिले तो अदल व इंसाफ के दामन को न छोड़ा करो। अमानतें अमानत वालों के हवाले करने के बारे में उलमाए किराम ये फरमाते हैं कि किसी को वोट देना भी इसी जुमरे के अंदर दाखिल और शामिल है। एक तो अमानत अदा करने का मतलब यह है कि वोट दिया जाए और दूसरा इसका मतलब ये भी है कि सही आदमी को वोट दिया जाए। ये बात ये इसका मतलब नहीं है कि जो भी आए उसको वोट दे दिया जाए ताकि हम इस अमानत को अदा कर सकें। अमानत अदा की जाए, सही तरीके पर अदा की जाए। इसी तरीके पर अमानत के अंदर ये बात भी दाखिल है कि इम्तिहान के अंदर किसी तालिब इल्म का आप इम्तिहान ले रहे हैं तो उसके बारे में गलत बयानी से काम न लें, उसकी सलाहियत से ज्यादा भी उसे नंबर न दें और उसकी सलाहियत से कम भी उसे नंबर न दें। अगर उसकी सलाहियत पर आप ज्यादती कर रहे हैं तो आप अमानत के अंदर खयानत करने वाले शुमार होंगे। और अगर आपके पास किसी का पैसा माल है तो उसमें भी खयानत न करें और माल और पैसा अमानतदारी के साथ उसके हवाले करते चले जाएं। इसी तरीके पर कुरान करीम ने इन कवानीन को बयान करते हुए बताया है अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करें और फिर जो लोग मुताल्लिका मामलात के अंदर साहिब हुक्म हैं ऐसे लोगों की भी इताअत की जाए। या तो इसका मतलब ये निकाला जाएगा कि जो शरई तौर पर हुक्मरान हैं उनकी इताअत की जाए, शरई हुक्मरानों की इताअत करना लाजमी है और ऐसा हुक्मरान जो शरीयत के मुखालिफ हो, कुरान व हदीस के मुताबिक अमल न करता हो, ऐसे हुक्मरान को कुरान तागूत करार देता है और तागूत की इताअत की इजाजत कुरान करीम नहीं देता। अलबत्ता ऐसा हुक्मरान जो कुरान व हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला और शरीयत के मुताबिक हो, ऐसे हुक्मरान की इताअत की जाएगी। और या फिर दूसरा इसका मतलब ये है कि जो दीनी एतबार से दीन की समझ बूझ रखने वाले हैं तो दीनी मामलात के अंदर उनकी इताअत की जाए, कि मसाइल उनसे पूछ करके अमल दरामद किया जाए। कुरान करीम ये कहता है कि अगर किसी मामले के अंदर इख्तिलाफ हो जाए तो फिर अल्लाह और उसके रसूल से उस मसले को हल करा लिया जाए। ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला। फिर कुरान करीम ने एक वाक़े का तज़किरा किया जिसमें एक शख्स ने फैसले के लिए अल्लाह के नबी से दरख्वास्त की थी। अल्लाह वो मुनाफिक था और दूसरा यहूदी था। मुनाफिक इस्लाम का दावेदार था और यहूदी तो खुला हुआ काफिर था। अल्लाह के नबी ने दलाइल को सुना और दलाइल को सुनकर के काफिर के हक में फैसला कर दिया, यहूदी के हक में फैसला कर दिया और इस्लाम का दावेदार जो था उसके हक में फैसला नहीं किया, उसके खिलाफ फैसला हो गया। तो ये इस्लाम का दावेदार बाहर निकला और निकलकर यहूदी से कहने लगा मैं तो इस फैसले को नहीं मानता, मैं तो उमर से फैसला करवाऊंगा। वो हजरत उमर के पास चला गया और जाकर के कहा उमर फैसला कीजिए मेरे और यहूदी के दरमियान।
تو وہ یہودی کہنے لگا کہ عمر فیصلہ کرنے سے پہلے سن لو، اللہ کے نبی میرا اور اس کا فیصلہ کر چکے ہیں اور میرے حق میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا عمر تمہارا فیصلہ چاہتا ہوں۔ وہ یہ خیال کر رہا تھا کہ عمر جذبات میں آ کر کے یہودی کے خلاف فیصلہ دے دیں گے۔ حضرت عمر نے کہا ٹھہرو ذرا، ابھی میں تمہیں فیصلہ سناتا ہوں۔ گھر چلے گئے، تلوار لے کر کے آئے اور آ کر کے اس بے ایمان کی گردن اڑا دی۔ فرمایا جو اللہ کے نبی کے فیصلے کو نہ مانے، عمر کا فیصلہ اس کے بارے میں یہی ہے کہ اس کے ناپاک جسم سے اس دھرتی کو پاک کر دینا چاہیے۔ منافقین نے شور مچا دیا کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے۔ قرآن اتر آیا اور قرآن کریم نے واشگاف الفاظ میں اعلان کر دیا کہ یہ ایمان والا تھا ہی نہیں، بے ایمان تھا، اور اس کو قتل کیا گیا تو درست کیا گیا۔ قرآن کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ میرے نبی تیرے رب کی قسم کھا کر کے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کامل ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑوں کے میں آپ کو فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لیں۔ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، پھر آپ جو فیصلہ دے دیں اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی دل کے اندر کوئی کبیدگی پیدا نہ ہونے دیں۔ ایسی صورت میں تو یہ ایمان والے بنیں گے، ورنہ ایمان والے نہیں بن سکتے۔ ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں اللہ کے نبی کا حکم چل رہا ہے یا غیروں کا حکم چل رہا ہے، ہم اللہ کے نبی کے فیصلے مان رہے ہیں یا غیروں کے فیصلے مان رہے ہیں۔ یہی سے فیصلہ ہو جائے گا کہ ہم میں ایمان کی کتنی رمق پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے جہاد کے موضوع پر گفتگو شروع کر دی ہے اور بڑی تفصیلی اور بڑی لمبی گفتگو کی ہے، اور قرآن کریم نے بڑے ہی جذباتی انداز میں یہاں گفتگو فرمائی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، اللہ کے راستے میں ان لوگوں کو قتال کرنا چاہیے جو دنیا کو بیچ کر آخرت کو حاصل کر رہے ہیں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں قتال کرے گا فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو وہ شہید ہو جائے یا اسے غلبہ نصیب ہو جائے، دونوں حالتوں میں اللہ اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہوا، تم جہاد کیوں نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں قتال کیوں نہیں کرتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، کتنی کمزور عورتیں اور مرد اور بچے چلا چلا کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، جو دعائیں مانگ رہے ہیں کہ مولا کافر ہم پر ظلم کر رہے ہیں، تو ہماری مدد فرما دے اور ہمارے لیے کسی مددگار کو تجویز فرما دے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسی حالت میں جب مسلمان تمہیں مدد کے لیے پکار رہے ہوں، مساکین اور غرباء اور ضعفاء اور کمزور تمہیں اپنی مددوں کے لیے پکار رہے ہوں، بتاؤ جو کامل ایمان والے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ نے جہاد کا لفظ استعمال نہیں کیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ صاحب ہم جہاد بالقلم کر رہے ہیں، ہم جہاد باللسان کر رہے ہیں، ہم جہاد بالعمل کر رہے ہیں۔ ایسی تعویلات کو اللہ نے ختم کرنے کے لیے قتال کا لفظ بولا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے راستے میں ضرور قتال کریں گے۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور کافر بے ایمان طواغیت کے راستے کے اندر شیطان کے راستے میں قتال کرتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، ارے ایمان والو شیطان کے ساتھیوں کے ساتھ تم قتال کرو، ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ اسی انداز پر قرآن کریم جہاد کے موضوع پر گفتگو کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم نے افواہ سازی کے بارے میں بھی بیان کیا ہے کہ افواہوں کو توڑنے کا آسان راستہ یہی ہے کہ متعلقہ افراد سے تحقیقات کر لی جائیں تاکہ افواہوں کے ذریعے معاشرے کے اندر انارکی نہ پھیل سکے۔ پھر قرآن کریم نے سفارش، اچھی سفارش اور بری سفارش کی تقسیم کی ہے اور بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص اچھی سفارش کرتا ہے تو اسے اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ پھر قرآن نے بتایا کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے اور سلام میں طریقہ یہ ہے کہ جو سلام کرے تو دوسرے کو اس سے بہتر جواب بھی دینا چاہیے۔ پھر قرآن نے منافقین کے بارے میں گفتگو کی اور پھر اس کے بعد قرآن کریم نے قتل کے موضوع پر قانون سازی فرمائی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایمان والے کو قتل کرے گا تو ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے اور کافر ہونے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ پھر قرآن کریم نے بتایا کہ ایسا علاقہ اور ایسی جگہ جہاں دین پر عمل کرنا ممکن نہ رہا ہو وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے کہ وہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیں، اور جب ہجرت کر کے کوئی انسان اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے اللہ اسے وسعت عطا فرماتے ہیں، اور ایسے شخص کے لیے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اسے اگر موت آ جاتی ہے تو جہاں سے وہ ہجرت کر کے نکلا تھا اور جہاں تک موت آئی ہے اتنا لمبا محل اللہ اسے جنت کے اندر عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ پھر قرآن کریم نے
حالت سفر کی نماز قصر کا حکم بیان فرمایا ہے کہ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھا جائے، اور پھر قرآن کریم نے صلاۃ الخوف کا طریقہ بتایا ہے۔ صلاۃ الخوف کا مطلب یہ ہے کہ اگر دشمن حملہ آور ہو رہا ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر دشمن کا مقابلہ کرتے رہے تو نماز قضا ہو جائے گی اور نماز پڑھنے لگ گئے تو دشمن غالب آ جائے گا، تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوگا کہ 2 حصے کر دیے جائیں، 2 جماعتیں بنا دی جائیں، امام نیت باندھ لے اور سارے امام کے پیچھے نیت باندھ لیں، لیکن جب رکوع سجدے کا وقت آ جائے تو پچھلی صف کھڑی رہ جائے، اگلی صف رکوع سجدہ کر لے امام کے ساتھ، اور 1 رکعت پڑھنے کے بعد اگلی صف پیچھے آ جائے اور پچھلی صف آگے جا کر کے دوسری رکعت امام کے ساتھ مکمل کرے، اور یہ سب کھڑی رہے دشمن کے انتظار کے اندر کہ اچانک اگر حملہ کرے گا تو ہم جوابی کارروائی کریں گے، اگرچہ نماز ٹوٹ جائے گی لیکن جوابی کارروائی کے لیے تیار رہیں۔ اور پھر اس طریقے پر جب امام سلام پھیر دے تو آخر میں دونوں جماعتیں باری باری اپنی رکعت مکمل کر کے نماز کو پورا کر لیں، اسے صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے، اس کا بیان بھی یہاں پر کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے بتایا ہے کہ قرآن کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے، کوئی شخص کتنا ہی چرب لسان کیوں نہ ہو، اگر وہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے تو اس کی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رکھو اگر تم دنیا میں ان کی حمایت کر دو گے تو مجھے بتاؤ کہ قیامت کے دن اللہ کے مقابلے میں ان کی حمایت کون کر سکے گا؟ پھر اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ باہمی سرگوشیاں اور سازشیں نہیں کرنی چاہیے، اگر کوئی کرنا ہی چاہتا ہے تو اسے پھر امر بالمعروف کے لیے سوچنا چاہیے، صدقہ کرنے کے لیے سوچنا چاہیے، اور لوگوں میں اصلاح کرنے کے لیے سوچنا چاہیے۔ پھر قرآن کریم نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی شرک مشرکین کو معاف نہیں کیا کرتے۔ پھر اللہ رب العزت نے خواتین کے مسائل کی طرف لوٹتے ہوئے ان کے خلا کے مسئلے کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو بیان کیا، اور پھر اللہ نے یہ بتایا ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ کی آیات کا مذاق بناتے ہیں اور قرآن کریم میں رد و بدل کے علم بردار اور دائی ہیں، ایسے لوگوں کی مجلس میں جا کر نہ بیٹھا کرو۔ یاد رکھو اگر ان کی مجلس میں بیٹھو گے قرآن کہتا ہے کہ تم انہی کے اندر شمار کر لیے جاؤ گے اور انہی کے ساتھ ہی قرار دے دیے جاؤ گے، اور ان سب منافقین کو اللہ جمع کر کے جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ کافروں کو ایمان والوں کے اوپر کبھی غلبے کی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ منافقین معاشرے کی بدترین قسم ہے، لہذا کل قیامت کے دن انہیں بدترین عذاب بھی دیا جائے گا اور جہنم کے اندر سب سے نچلے طبقے کے اندر ڈالا جائے گا۔ پھر اس کے بعد 6واں سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مظلوم کو ظالم سے بدلہ لینے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہودیوں کے بعد حالات کو بیان کیا اور یہ بتایا کہ یہودیوں نے اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ ہمارے نام پر اللہ سے لیٹر لے کر کے آئیں جس میں لکھا ہوا ہو کہ محمد علیہ السلام پر ایمان لے آؤ تب ہم مانیں گے، ورنہ آپ کو نبی نہیں مانیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہودیوں نے اگر یہ سوال کیا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ آدمی مجرم ہیں، پہلے بھی ایسے سوالات کرتے رہے۔ انہوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کر دی تھی اور اللہ سے مذاکرات کی خواہش ظاہر کر دی تھی، لہذا آپ انہیں نظر انداز کر دیجئے۔ ان کی بعد عادات بد کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، قرب قیامت میں اتریں گے اور ساری دنیا کے لوگ ان پر ایمان لائیں گے اور وہ محمد علیہ السلام کی امتی کی حیثیت سے دنیا کے اندر رہیں گے۔ پھر قرآن کریم نے حضور علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کی حقانیت کو بیان کیا اور بتایا کہ جیسے نوح کو ہم نے نبی بنایا تھا اور جیسے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، عیسیٰ، ایوب کو نبی بنایا تھا، یونس، ہارون، سلیمان کو نبی بنایا تھا، داؤد کو نبی بنایا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا تھا، اسی طریقے پر آپ کو بھی ہم نے اپنا نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کتنے رسولوں کا تذکرہ ہم نے کر دیا اور کتنے رسولوں کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن آپ کو سب پر ایمان لانا ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے عیسائیوں سے خطاب کیا اور یہ کہا کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو، مبالغہ آرائی نہ کرو۔ عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں اور مریم کے بیٹے ہیں، انہیں اللہ کا بیٹا یا خدا تسلیم نہ کرو اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود قرار نہ دو۔ اللہ کا بندہ بننے میں کوئی شرم و عار نہیں رکھنی چاہیے۔ پھر قرآن کریم نے یہ بتایا ہے، آخر میں کلالہ کا مسئلہ ذکر کر دیا۔ کلالہ وہ شخص کہلاتا ہے کہ جس کے انتقال کے وقت اس کے والدین بھی زندہ نہ ہو اور اس کی اولاد بھی کوئی نہ ہو، یہ کلالہ کہلاتا ہے۔ اس کے بارے میں اس کی وراثت کے